آپ کے پاس؟ سعد صاحب آپ 1988 سے شروع کر لیں، 1990 سے شروع کر لیں، 2018 تک آ جائے، مجھے اس بات میں کوئی ہارم نہیں ہے۔ جہاں کہیں جس کی غلطی ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب تک یہ دھاندلی جو ہے وہ نہیں رکے گی، آپ کی بات درست ہے سر، اس کی تجویز کیا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ آپ اور میں آمنے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں نا، جی آپ میرے ساتھ کیا دھاندلی کر لیں گے، میں آپ کے ساتھ کیا کر لوں گا؟ آپ کی بات سر درست ہے، ہاں تو بس آپ کی بات معاملہ درست یہ ہے کہ یہ 1985 سے آنورڈز، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے اس ملک کے اندر، یہ بات آپ کی درست ہے۔ میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی تجویز کیا ہے؟ باقاعدہ تسلیم کر کے اب اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ تو 2018 میں جو ہوا ہے، جی اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے ساتھ کون سی دھاندلی کر لینی ہے؟ جی رانا صاحب، اور اگر اب نہ ہو، آئندہ نہ ہو، تو یہ جو کینڈیڈیٹ اگینسٹ کینڈیڈیٹ یا پارٹی ورسز پارٹی جو ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا دھکا یا چھوٹی موٹی جو ہے وہ انکروچمنٹ ہوتی ہے، اس کا سدباب وہی موقع پہ ہو جاتا ہے یا بعد میں ہو جاتا ہے۔ اصل معاملہ وہ ہے کہ جب باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ طے کر کے منصوبہ بندی سے جی جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا جائے اور الیکشن کو نہ کریڈیبل رہنے دیا جائے، نہ جو ہے وہ ووٹ کی یا عوام کے فیصلے کی جو ہے وہ عزت رہنے دی جائے، یہ جب تک اس ملک میں مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک نہ الیکشن کی کریڈیبلٹی ہوگی اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے صحیح طور پہ جو ہے وہ نمائندگی کا نہ تو وہ دعویٰ کر سکے گی اور نہ ہی وہ حق ادا کر سکے گی۔ ٹھیک ہو کیا، بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ حبیب صاحب، رانا صاحب کی گفتگو سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے میرا خیال ہے ہم سب نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، حکومت کی مشکل شروع ہونے والی ہے، بلکہ مشکل شروع ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ حکومت کے لیے سعد رسول صاحب یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی کسی طریقے سے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر قانون سازی تھرو کر سکے۔ اس وقت جو مشکل ہے وہ حکومت کی ایگزسٹینشل ہے کہ آئندہ کچھ عرصے تک، 2-3 مہینے تک کیا یہ حکومت قائم رہے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو، اس کا کچھ حصہ آپ کو دسمبر میں ملے گا، کچھ حصہ جنوری میں ملے گا، اور اگر یہ مریض جنوری سے آگے گزر گیا تو عین ممکن ہے کہ پھر 2023 بھی آ جائے۔ حکومت کا پرابلم اس وقت یہ نہیں ہے کہ قانون پاس کروانا ہے، اور عام طور پر حکومت سب سے آخر میں یہ حکومت کو ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جانے والے ہیں، تو لہٰذا یہ جو اس وقت کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہے ہیں، انہیں کچھ اور کمیٹیوں کے اجلاس کرنے چاہیے۔ آپ اپنے دوستوں کو جب ناراض کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو نئے دوست چاہیے۔ آپ کے پاس تو نئے دوست نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے تو پرانے دوست بھی آج لاہور میں پی ایم ایل کیو جلسہ کر اجلاس کر رہی تھی اور اس میں آپ کو تبرہ کر رہی تھی، تو آپ کو پرانے دوست پہلے ان کو راضی کر لیں، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ اور لاسٹ میں عرض کروں کہ یہ جو بھی سعد بات کر رہے تھے، سعد وہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ جی قانونی حل کیا ہے کہ کوئی اور اس میں انٹروین نہ کرے، بات یہ ہے کہ یہ قانون کے میدان سے باہر کی چیز ہے۔ حبیب صاحب، لیکن عمران خان صاحب تو اب بھی کور کمیٹی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، تو وہ تو مطلب آپ اتنی ٹینشن میں ہیں کہ حکومت جو ہے نا، نہیں حکومت گھبرا چکی ہے، اب مسئلہ یہ نہیں، اب حکومت گھبرا چکی ہے، اب حکومت گھبرا چکی ہے۔ جی صاحب، حکومت اب گھبرا گئی ہے، چاہے حکومت یہ کہتی رہے، تسلیاں دیتی رہے وزراء کو کہ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن تو حکومت سے نالا ہے ہی ہے، لیکن اب اتحادی بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے اتحادی ہیں، لیکن جب اہم معاملات پر مشاورت ہوتی ہے تو آپ وہ اس کو صرف پی ٹی آئی کے حد تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے ساٹ چلایا وہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا، ہاں جی، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں چوروں کو این آر او نہیں دوں گا، چوروں کو این آر او نہیں دوں گا، فلانا بھی چور ہے، فلانا بھی چور ہے، میں ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ ان پرنسپل اس سٹیٹمنٹ سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا، ان پرنسپل کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر، پیپلز پارٹی کے علاوہ شاید کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جو 2007-8 میں این آر او ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا، بلکہ سپریم کورٹ کہہ چکے کہ صحیح نہیں ہوا تھا، اب اس میں اور کسی نے کیا کہنا ہے۔ کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ این آر او دینا چاہیے؟
तक तो को नहीं एक ही देना जवाब चाहिए। है, तो एक ही जवाब है कि यार एनआरओज नहीं होने चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए हर चीज में। प्रिंसिपली तो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है, इसको जरा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। मैं आपसे बल्कि सवाल पूछना चाहता हूं, हबीब साहब से भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूं, वो जो नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर गए थे, वो बीमारी थी? मुझे लगा कि शायद बीमारी थी, उसको एनआरओ था, या इमरान खान साहब से कोई बंदा पूछ सकता है इस बात में कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, फिर अगर इमरान खान साहब वाकई एनआरओ नहीं देंगे तो फिर कंक्लूड यही कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार होंगे। और हमने तस्वीरें भी देख ली हैं। अब उनके प्लेटलेट काउंट्स आपको कोई पता है पिछले 1.5 साल से कि उनका प्लेटलेट काउंट क्या है? क्योंकि उस वक्त तो हमें हाँ मेडिकल टीम की आपस में बात होती रहती होगी, नहीं जरूर होती रहती होगी। मैं इमरान खान साहब की एनआरओ की बात कर रहा हूं कि मैं नहीं दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अगर इमरान खान साहब एनआरओ नहीं देंगे और गवर्नमेंट एनआरओ नहीं देगी तो फिर चलें तस्लीम कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार ही होंगे, क्योंकि अगर वो बीमार नहीं है, जो कि प्लेटलेट काउंट्स हमें इतने अरसे से नहीं पता चला, तो फिर कोई और वजह होगी। वो जितने लोगों को जेलों में रखना था उनमें से कोई जेल में है आज? कोई है? तो एनआरओ तो नहीं दिया गया किसी को? बिल्कुल हुकूमत तो अदालत का मामला है, वो कानूनी मामला है, वो तो हुकूमत को उस तरफ क्यों लेकर आ रहे हैं? मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मेरी आप अगर आप मेहरबानी करके मुझे 2 मिनट बात करने दीजिए। बिल्कुल बात करें। तो फिर वो जितने लोगों को जेलों में डालना था, अगर वो जेल में नहीं है, एनआरओ तो नहीं दिया गया होगा मेरा ख्याल है किसी को। वो तो कुछ बीमार थे, वो अस्पतालों में रहे, फिर अस्पतालों से वापस आ गए। जरदारी साहब के खिलाफ हमने लंबी ट्रांसमिशंस चलाई, वो फेक अकाउंट्स केस, ये वो। कितने दिन जेल में रहे हैं जरदारी साहब को पता है आपको? मैं आपको बताता हूं, 1 से कम है वो हिंसा। जितने दिन जरदारी साहब जेल में रहे हैं वो उतने दिन ही जरदारी साहब उतने दिन ही जेल में रहे हैं जितने दिन नवाज शरीफ साहब अस्पताल में रहे हैं इंग्लैंड में, जिसका के नंबर है 0। खुर्शीद शाह साहब भी बाहर आ गए, ऑपोजिशन लीडर भी, बाकी लोग भी। एनआरओ तो इस मुल्क में नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो वजीर आजम साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो जरूर फिर कुछ और ही हुआ होगा। वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार भी होंगे, वाकई जरदारी साहब के सारे पैसे, उनमें से कोई करप्शन का पैसा नहीं होगा। मैं तो अब तो पाकिस्तान को इस बात पे हलफ उठाना चाहिए कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कितना सच बोलोगे? इतना सच बोलूंगा जितना जरदारी साहब के पैसे सारे लीगल हैं, नवाज शरीफ साहब के, अब या बाकी जितने लोगों की हम बात करते हैं। भाई ये कह देना कि इस मुल्क में एनआरओ नहीं दूंगा और एनआरओ ना देना, ये 2 मुख्तलिफ बातें। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, हबीब साहब भी थोड़े से बीमार हैं, हम सब थोड़े बीमार हैं ना। कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, किसी का खासा वो नौयत नहीं है। वो नौयत तो जब से लंदन में गए, फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पानी मुख्तलिफ मिलता है, वहां पे कोई दुआ कर रहा है कोई बंदा। अच्छा, वहां पे डॉक्टर्स के पास रोज नवाज शरीफ साहब जाते हैं। मुझे आप तारीख बता दें, नवाज शरीफ साहब आखिरी दफा डॉक्टर के पास कब गए थे? एनआरओ नहीं दूंगा कह देना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हकीकत सबको समझ आती है ना। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी की, मौलाना